اگلا سوال، مسلمان کو مونچھ بڑھانا یہاں تک کہ منہ میں آوے کیا حکم ہے؟ زید کہتا ہے کہ ٹرکش لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ کیوں مونچھ بڑھاتے ہیں؟ بڑی رکھنا تو کیا مونچھ مڈانے میں ہی لوگ پتہ نہیں کیا جانتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ترکی فوج میں یہ رواج تھا، اور جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی فوجی اور خاص طور سے راجستھان والے اور ٹھاکر لوگ وہ بڑی بڑی موچھ تاؤ دے کے، وہ لیمو رکھ کے لوگ کو بتاتے تھے کہ ہم بڑے موچھ والے ہیں، موچھوں پہ تاؤ دیتے تھے. اس زمانے میں ترکی فوج میں یہ رواج تھا کہ ترکی فوج بڑی بڑی موچھیں رکھتی تھی. اسی کا حوالہ انہوں نے دیا کہ مسلمان کو مونچھ بڑھانا یہاں تک کہ منہ میں آوے کیا حکم ہے؟ زید کہتا ہے کہ ٹرکش لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ کیوں مونچھ بڑھاتے ہیں؟ وہ بڑھاتے تو ہم بھی بڑھائیں گے. اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، مونچھیں اتنی بڑھانا کہ منہ میں آئیں حرام، گناہ، السنت مشرکین و مجوس و یہود و نصارا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ مشرکین، مجوسیوں، یہودیوں اور نصارہ کا طریقہ ہے، اس پر عمل جائز نہیں. اور اس پر آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح میں وارد ہوا، فرمایا موچے قطر کر خوب پست کرو، خوب پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ. موچے پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ. آج ایک جماعت وہ ہے کہ موچے پست کرنے کی بجائے موچے مڈاتی ہیں. داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن موچ کو مڈاتی ہیں. یہ موچے مڈانا اس حدیث پاک کے روح سے مناسب نہیں. موچے رکھو، باریک باریک رکھو، اس لیے کہ موچے یہ مرد کی زینت ہے. اور آج کلین شیو کرنے والے داڑھی تو مڈاتے ہی ہیں، موچ بھی مڈا کے نرے زنخے نظر آتے. اس لیے حدیث پاک پر عمل کریں کہ مونچھیں قطر کر خوب پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ. اور آگے سرکار نے فرمایا یہودیوں اور مجوسیوں کی صورت نہ بنو. یعنی اس زمانے میں مجوسی یعنی ایران کے لوگ اور یہودی یہ بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، ان کی مخالفت کرو، آقا کریم نے فرمایا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فوجی جاہل ترکوں کا فعل حجت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حجت ہے؟ ایک ہی جملہ، ہمارے لیے حجت اور دلیل جاہل ترکی فوجیوں کا عمل نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک عمل ہمارے لیے حجت ہے. اس لیے داڑھیاں پست کرو، موچھیں پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ. اور اتنی بڑی بڑی موچھیں، کچھ لوگ تو ایسا بڑی بڑی موچھیں رکھتے ہیں کہ جس دیکھ کے گھن آتی ہے. وہ کھائیں تو کھانے کی چیزیں سب ان کی مونچھوں میں لگ جاتی ہیں. کتنی کراہت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.